نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ خود فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری پر لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد۔ اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو خالق کائنات ہے، جو تمام کائنات کو اور تمام دنیا کو اور ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں، جب وہ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم نے بلند کر دیا، مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے آسمانوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر دیا جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو بلند کر دے تو اس چیز تک پھر انسان کی رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ جیسے آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور پیدا کیے ہیں، تو آج تک اس آسمان کی بلندی تک جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو بلند کر دیا ہے، تو اس آسمان کی بلندی تک سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے دور کے باوجود بھی کوئی آج تک آسمان تک نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے کہ جس کو اللہ فرما دے کہ میں نے اس کو بلند کر دیا ہے، تو پھر اس بلندی تک کسی مخلوق کی رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے ذکر مبارک کے بارے میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب جب آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا تو پھر آپ کا ذکر کے آخری حدود تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی۔ جتنا بھی لوگ آپ کا تذکرہ کریں اور جتنا بھی لوگ آپ کی تعریفیں کریں اور جتنے بھی نعت پڑھنے والے نعتیں پڑھتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، لیکن آپ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے بلند کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند اس حد تک آپ کے ذکر کو کر دیا کہ آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لا الہ الا اللہ میں جیسے ہی لفظ اللہ کا ہاں ختم ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد محمد کا میم شروع ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی اور کوئی ذات ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جس کو شاعر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اگر خدا کے بعد آپ کی تعریفیں کر کے آخر میں تمام لوگ تک کر آخر میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کسی کی ہستی ہے اور کسی کا مقام ہے اور کسی کا رتبہ ہے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نقطہ نہیں آنے دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقطہ نہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کے اندر 4 الفاظ ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے اندر بھی 4 الفاظ ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں، اور لا الہ الا اللہ کے اندر جیسے 12 حروف ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اور اپنے نام کے ساتھ ایسے ملا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں جہاں میرا نام ہوگا اے محبوب، وہاں وہاں آپ کا نام بھی ساتھ ہوگا۔
جہاں میرے تذکرے ہوں گے وہاں آپ کے بھی تذکرے ہوں گے، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلمے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو لگا دیا ہے، اذان کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کا نام لگا دیا ہے۔ اسی طرح اقامت کے اندر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لگا ہوا ہے۔ نماز میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لگا ہوا ہے۔ درود شریف میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی جوڑ دیا ہے۔ اسی طرح اگر پچھلی کتابوں میں دیکھا جائے تو توریت کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے وہیں پر محمد الرسول اللہ کا بھی تذکرہ ہے۔ انجیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے تو انجیل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح زبور کے اندر اللہ تعالیٰ کے تذکرے کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کے تذکروں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں انسان دیکھتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے تذکرے ہوتے ہیں ساتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ کر دیے۔ درود شریف ہو، نماز جنازہ ہو یا دعا ہو یا کوئی بھی مذہبی محفل ہو جہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ لازماً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی ہوگا۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، خود فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری پر لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد۔ اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔